کو برائے کرم سے ادا کیا جائے. میں گزار ہوں جناب شفاعت نصیر آبادی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور درود و سلام سے ایک قدم قریب نعرہ سلوات.
کے چاہنے والوں کو کوئی ڈر ہی نہیں، مگر یزید کے بچوں پہ خبر ہی نہیں۔ علی کے چاہنے والوں کو کوئی ڈر ہی نہیں، مگر یزید کے بچوں کو یہ خبر ہی نہیں۔ حسینیت کے لشکر کو کیا مٹائے گا ظالم، حسینیت کے لشکر کو کیا مٹائے گا ظالم، جب یزید کے لشکر پہ کوئی ڈر ہی نہیں۔ حسینیت کے لشکر کو کیا مٹائے گا ظالم، حسینیت کے لشکر کو کیا مٹائے گا ظالم، یزید کے وہ علی تک آئے جو دونوں اپنی خون کی تاثیر سے کہ علی کے شیر کا حملہ تھا کی قیامت تھی، علی کے شیر کا حملہ تھا کی قیامت تھی، یہ لگ رہا تھا کہ زمین خون میں ڈوب جائے گی، ہماری مقصود جدید کا زبان آئے گی۔ آئیے میرے پاس وقت بالکل راحت حاصل ہے، لیکن سبھی شاعروں سے گزارش ہے، ہماری قریب سے سنا ہو رہے اور ان سے گزارش ہے کہ بس وقت کو سلمان کریے محمد میں نے کہا کہ ہماری ہے کربلا، یہ میں نے کب کہا، یہ میں نے کب کہا لطیف بھائی، یہ میں نے کب کہا کہ ہماری ہے کربلا، اب بات تم کہو تو تمہاری ہے کربلا، اب بات تم کہو تو تمہاری ہے کربلا، جتنے نبی کے دل پہ اتاری ہے آیتیں اتنے ہمارے دل پہ اتاری ہے کربلا۔ آئیے میں گزارش جناب صاحب سے شکلائیں ایک بلند ترین کوئی ایسا نگر ہو تو بتاؤ، پاکیزہ نگر ایسا کوئی ہو تو بتاؤ، اور زہرا سا کسی اور کا گھر ہو، کسی اور کا گھر ہو تو بتاؤ۔ یہ بھی شعر خاص طور سے دیکھیں گے کہ کیا زہرا کا ہم مثل یہاں ڈھونڈ رہے ہو، کیا زہرا کا ہم مثل یہاں ڈھونڈ رہے ہو، اور ثانی کوئی فضا کا ثانی کوئی فضا کا اگر ہو تو بتاؤ۔ یہ مشکل خاص طور سے سنا تو ہے کہ حسنین کے کپڑے ہیں یہاں پر نہ سلیں گے، حسنین کے کپڑے ہیں یہاں پر نہ سلیں گے، الطرفی کوئی جنت کا اگر بتاؤ، الطرفی کوئی جنت کا اگر ہو تو بتاؤ۔ اور یہ مشعر خاص طور سے سنا فرمائیں کہ دیکھا گیا حر کا تو اندھیروں سے پلٹنا، دیکھا گیا حر کا تو اندھیروں سے پلٹنا، ارے ایک شخص ادھر کا بھی ادھر بتاؤ، ادھر کا بھی ادھر
ادھر کا بھی ادھر ہو تو بتاؤ، تو باہوش دلہن بھی ہے یہاں ایک کرن سے، باہوش یہاں بھی ہے دلہن ایک کرن سے، اور کچھ دور کی تم کو بھی خبر ہو تو بتاؤ، پاکیزہ کوئی ایسا نگر ہو تو بتاؤ۔ اگر اجازت ہو تو بہت معذرت چاہتا ہوں، میرے دعوی وقت میں ملتی کی جائے گی۔ آئیے میں چار مصرے جناب سرکار کے استقبال میں غازی آباد کا رہا ہوں، چار مصرے وہاں فرمائیے کہ کیوں بے وجہ ترائی کے قتل، کیوں بے وجہ ترائی پہ قبضہ جمائے ہو، 2 لاکھ سے وہ ایک سنبھالا نہ جائے گا، کیوں بے وجہ ترائی پہ قبضہ جمائے ہو، 2 لاکھ سے وہ ایک سنبھالا نہ جائے گا، تم پہ علی کے شیر نے حملہ جو کر دیا، ہیبت سے مرد ہو جاؤ گے بھاگا نہ جائے گا، ہیبت سے مرد ہو جاؤ گے بھاگا نہ جائے گا۔ اس شیر کے خالق جناب فاضل جعفری صاحب آپ کے روبرو قلم کریم نہ سروار۔ ایک مسئلہ ہوتا ہے معاشرے ہنر دیکھ رہے ہیں، ٹوٹے ہوئے نیزے کا ہنر دیکھ رہے ہیں، شہبائی کو بھر بھر کے نظر دیکھ رہے ہیں، لگتا ہے علی آ گئے میدان ودا میں، جبریل سمیت ہوئے پر لگتا ہے علی آ گئے میدان ودا میں، جبریل سمیٹے ہوئے پردے رہے ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں ڈر ڈر کے مرے جاتے ہیں دشمن کے سپاہی، ڈر ڈر کے مرے جاتے ہیں دشمن کے سپاہی، بس فیض میں عباس جدھر ڈر ڈر کے مرے جاتے ہیں دشمن کے سپاہی، بس فیض میں عباس جدھر دیکھ رہے ہیں۔ یہ بھی شعر دیکھیں افضل بھائی، لڑتے ہیں زبردست لڑائی علی اکبر، لڑتے ہیں زبردست لڑائی علی اکبر،
لگے ہیں شہما کی دعاؤں کا اثر دیکھ لگے ہیں جنت سا نظر آتا ہے عباس کا روزہ جنت سا نظر آتا ہے عباس کا روزہ رضوان بھی رہے کے ادھر دیکھ لگے ہیں رضوان بھی رہے کے ادھر دیکھ لگے ہیں اور آخری شعر لہراتا ہے عباس کا پرچم میرے گھر پر لہراتا ہے عباس کا پرچم میرے گھر پر آ کے فرشتے میرا گھر دیکھ لگے ہیں شہبائی کو بھر بھر کے نظر دیکھ لگے اثر ہوا یہ مطلب دیکھیے گا تھوڑا سا محسوس کر لیجیے گا کہ ہم کربلا گئے مولا عباس علیہ السلام کے روزے کی جانب سے آ رہے ہیں ہمارے قدم دیکھیے گا متاثر کرتا ہوں میرے ہر ایک قدم پر وفا کا اثر ہوا میرے ہر ایک قدم پر وفا کا اثر ہوا کربو بلا کی سمت جو میرا سفر ہوا کربو بلا کی سمت جو میرا سفر ہوا اور میری لحد میں پھیلی امامت کی روشنی میری لحد میں پھیلی امامت کی روشنی چشمے زدن میں خاک شفا کا اثر ہوا چشمے زدن میں خاک شفا کا اثر ہوا میری لحد میں پھیلی امامت کی روشنی چشمے زدن میں خاک شفا کا اثر ہوا بس آخری شعر کی نعمت دیکھیے گا کہ در پر ہمارے مشکل میں پھنس گئی ہمارے در پر آئی تھی ہم کو پھنسانے کے لیے در پر ہمارے مشکل میں پھنس گئی نادے علی کے ورد کا ایسا در پر ہمارے مشکل میں پھنس گئی نادے علی کے ورد کا ایسا اثر ہوا اور قرآن و اہل بیت نے مجھ کو بچا لیا حضور کائنات کی حدیث کے پس منظر میں شیخ کہہ رہا ہوں دیکھیے گا قرآن اور اہل بیت نے مجھ کو بچا لیا میرا پلے صراط سے جس دم گزر ہوا میرا پلے صراط سے جس دم میرا پلے صراط سے جس دم گزر ہوا لکی بھائی میں چار مجھے سوال میں ہوگا یہ مومن کتنے بیٹھے ہیں جو کسی پہ بیٹھے وہ پرچے اللہ پہ آ جائیں گے چار مجھے کہ ہم عطاداروں سے بڑھ کر دوسرا کوئی نہیں ہم عطاداروں سے بہتر دوسرا کوئی نہیں رات بھر ماتم کیا لیکن تھکا کوئی نہیں ہم عطاداروں سے بہتر دوسرا کوئی نہیں ہم عطاداروں سے بڑھ کر دوسرا کوئی نہیں رات بھر ماتم کیا لیکن تھکا کوئی نہیں مجلس شبیر میں کیسی انا کیسا غرور مجلس شبیر میں کیسی انا کیسا غرور سر کے بال آؤ یہاں چھوٹا بڑا سر کے بال آؤ یہاں ایک قدم قریب میں آ رہے حیدری
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءكم رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام على الطيب والإكرام على سيدنا سيدنا القدوس إلى في كل موجود نقتدي لا يهديه صاحب الرواية الأمن والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح والبلغ المؤمن الحق بالحق بالقاسم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى یہ دیکھ لیجیے کہ یہ ذکر علی اور ذکر امام حسین کی تاثیر ہی یہی ہے کہ یہ ذکر اگر دشمن مٹانا بھی چاہتا تھا، یہ مٹانے کی کوشش بھی اگر کسی نے کی ہے تو یہ ذکر مٹا نہیں ہے بلکہ اور بڑھ گیا ہے۔ جتنا اس ذکر کو مٹانے کی کوشش کی گئی، روکنے کی کوشش کی گئی، اس کا نتیجہ اور رد عمل کیا نکلا کہ یہ ذکر بڑھ گیا۔ متوجہ ہے؟ اب تک میسن زمین پر ذکر علی کر رہے تھے، مگر جب پابندی لگی تو بادشاہت کو کیا خبر تھی کہ دار پہ بھی ذکر علی ہونے لگے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اسے روکا گیا تو اس نے آگے بڑھ کر اس ذکر میں ثابت کر دیا کہ یہ موت کے بعد بھی رکنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ علی سے ہمارا رشتہ زندگی سے بھی ہے، موت سے بھی ہے۔ اس سوال میں محمد متوجہ ہو گئے ہیں۔ یہ دیکھیے کہ آج جگہ جگہ امام حسین علیہ السلام کی مجلس اعلیٰ برپا ہو رہی ہے، مومنین تشریف لا رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، آ رہے ہیں، ایک عظیم عبادت میں لوگ شریک ہو رہے ہیں۔ جناب سیدہ کو پوسا دے رہے ہیں، جناب سیدہ کے ہاں آرتی ہو رہی ہے۔ یقین مانیے کہ اس سے بہتر حسین پر آپ کے سامنے نہیں ہو سکتا تھا۔ فرش ادا آپ کے سامنے بچھا ہوا ہے۔ میں چند جملے اگر آپ کے سامنے کہوں اور موضوع کو واضح کر دوں کہ یہ دیکھیے کہ امام حسین کی فرش ادا کی عظمت اور برکت سے بھی یہ نہیں ہے کہ آپ حضرات آ جائیں اور آنے کے بعد مجلس میں تشریف فرما ہو اور ذاکر خطاب کرے اور آپ جو ہے پڑھیں اور سننے کے بعد گھر تک چلے جائیں۔ کبھی اس کی اصل فرش ادا اور عظمت ادا کو آپ محسوس کر لیجیے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جو رتبہ آپ کو خدا کے گھر میں ملتا ہے وہی رتبہ آپ کو حسین کے گھر میں ملتا ہے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ آپ حضرات کو خاموش ہیں، اگر اللہ آپ تک پہنچ رہے ہیں تو یقیناً آپ کی بیداری میری حوصلہ افزائی اور آگے بڑھنے کا ثبوت ہو جائے گی۔ اس لیے کہ جب اللہ کے گھر میں انسان پہنچتا ہے تو مصلی پر کھڑا ہونے کے بعد جب سجدے کے عالم میں جاتا ہے تو کائنات کا نبی فرماتا ہے کہ یہ سجدہ نہیں ہے، یہ تیرے معراج کی دلیل بن رہا ہے۔ یعنی خدا کے گھر میں آ کر تجھے بلندی اللہ نے عطا کی ہے، مگر حسین نے عزاداروں کی عظمت کو اور بڑھا دیا۔ یہاں فرش پر بیٹھنا تمہارا کام ہے، تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم جنت کو ہی فرش جو خدا کے گھر میں آتا ہوتا ہے وہی حسین کے گھر میں آتا ہوتا ہے۔ حقیقتیں آیا ہے اور سامنے آپ کے واضح ہو رہی ہیں تو یہ دیکھ لیجیے کہ آج کائنات میں جس قدر امام حسین کا ذکر ہے اس قدر کسی کا ذکر بھی غالب نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ایک عظیم پہلو ہے حضرت کی عظمت میں۔ اب یہ میرا کام ہے کہ میں اب تک فضائل حضرت کے پہنچا رہا ہوں اور اب تک اگر پہنچ رہے ہیں تو امام حسین کی عظمت کو سامنے رکھیے گا اور اپنے مولا کی عظمت کو سلام کیجیے گا، اس لیے کہ کوئی ذکر ایسا نہیں ہے کائنات میں کہ جو امام حسین کے ذکر سے زیادہ آگے بڑھا ہو۔ ہر ذکر پر امام حسین کا ذکر غالب آ گیا۔ یعنی حضرت کی ذات گرامی ایسی ہے کہ حضرت نے اپنی ذات کے ذکر سے تمام ذکر کو، تمام اذکار کو اپنی ذات میں سمو لیا ہے۔ اب چھوٹی سی دلیل میں آپ کے سامنے دے رہا ہوں، اس لیے کہ انسان اس وقت باعظمت کہلاتا ہے، باشرف کہلاتا ہے اور با کردار کہلاتا ہے کہ جس وقت وہ بلندی اور عظمت میں اور شرف میں دوسروں سے آگے نکل جائے یا بزرگوں سے آگے نکل جائے۔ دیکھیے امام حسین علیہ السلام کی ذات اس سے کہیں تر والا ہے۔ جو ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں، وہ گھرانہ جس میں جانے کے بعد فقیر گھر گھر میں ہر جگہ سے کچھ نہ کچھ مانگتا ہے، کاسے بھی کچھ
جمع کرتا ہے اور وہ اپنی مراد کو پاتا ہے. مگر ایک گھر ایسا ہے کہ جہاں سے کبھی کسی فقیر کو کچھ ملا ہی نہیں, کبھی کسی فقیر کو نہیں ملا, مگر اسی گھر میں کوئی ایسا بچہ پیدا ہو جائے کہ جو فقیر کے ہاتھ پر صرف 5 روپے رکھ دے, تو بتائیے پورے شہر میں وہ مشہور ہوگا یا نہیں؟ فقیر کہے گا ہمیں جس کے گھر میں سے کبھی آج تک کچھ نہ ملا وہاں ایک سخی پیدا ہو گیا, آج وہاں سے ہم 5 روپے لے کر آ رہے ہیں. تو جہاں کمال کچھ نہ ہو وہاں اپنے آپ کو منوا لینا آسان ہے, مگر پنجتن کا سب سے چھوٹا فرد ہونے کے بعد جہاں فضیلت کے آفتاب و مہتاب پہلے سے موجود ہو وہاں حسین کو پوری کائنات پر معین کر دینا اور حسین کا ذکر پوری کائنات پر چھا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ فردیت میں چھوٹا ضرور ہے مگر اس کے ذکر اتنا بڑا ہے کہ خود رسول بھی اس کا تذکرہ کر رہے ہیں, خود علی بھی اس کا تذکرہ کر رہے ہیں. یہ سوال بڑے بڑے مجھے بھی ہے, مگر ایسا نہ ہو کہ مجلس پوری گرمی کے ہی نظر ہو جائے. اور تھوڑا سا آپ حضرات جو ہے بیدار رہیے اور متوجہ ہونے کے بعد آپ حضرات تھوڑا سا ساتھ دیتے رہیں گے تو میں عظمت کو آگے بڑھا دوں گا. کیا مطلب کہ پورے ذکر پر یہ غالب ہے امام حسین علیہ السلام کا ذکر. اب اگر مجلس کا شرف آپ کے سامنے ہے, یقیناً آپ بڑے بڑے خطبہ اور علماء کو سنتے ہیں, ایک چھوٹے سے طالب علم کی محنت کو بھی آپ سلام کیجیے اور سنیے. کیا مطلب امام حسین کی مجلس میں آنا کمال نہیں ہے, بلکہ اس میں اگر غور کیجیے اور تدبر کیجیے اور تعقل سے کام لیجیے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کس طرح سے اللہ نے امام حسین کے ذکر کو تمام ذکر پر غالب کیا ہے. پوری مجلس آپ امام علی پہ پہنچائیے, ذکر بھی امام علی کا ہو, مسائل بھی امام علی کے ہو. کوئی نہیں کہے گا کہ مجلس علی ہوئی ہے, سب کہیں گے مجلس حسین ہوئی ہے. مجھے نہیں پتا کہ آپ پوری مجلس آپ امام حسن پہ پہنچائیے, فضائل بھی حضرت کے ہو, مسائل بھی حضرت کے ہو. کوئی نہیں کہے گا مجلس حسن ہی ہوئی ہے, سب یہ کہیں گے مجلس حسین کی ہوئی ہے. تذکرہ پورا رسالت میں آپ کا کر جائیے, کوئی نہیں کہے گا مجلس رسول ہوئی ہے, بلکہ کیا کہیں گے مجلس حسین ہوئی ہے. کیوں نام امام حسین کو مجلس میں کیوں رکھا گیا؟ اس لیے کہ تنہا یہ ذات گرامی ایسی ہے کہ جہاں تمام ذکر آ کر سمٹ جاتے ہیں, جب میں کہہ دوں کہ گلے مل جاتے ہیں. اگر یہ لکھنؤ ہے اور آپ حضرات بیدار ہیں تو اس جملے کو سلام کیجیے گا جو اب آنے والا ہے. شاید کہ آپ بیدار ہو جائیں امام حسین کی عظمت کو سلام کرنے کے لیے. یعنی ہر ذکر امام حسین کے لیے ہے, ہر ذکر پر غالب کیوں کیا گیا؟ ہو سکتا ہے جہاں رسول کا ذکر ملے وہاں تمہیں حسین کا ذکر نہ ملے, ہو سکتا ہے کہ جہاں رسالت مقام کا ذکر ہو وہاں تمہیں علی کا ذکر نہ ملے. مگر عجیب بات ہے اللہ نے اس ذکر کو غالب اس لیے کیا کہ جہاں حسین کا تذکرہ ہوگا وہیں علی کا ذکر ہوگا, فاطمہ کا تذکرہ ہوگا, وہیں حسن کا تذکرہ ہوگا, وہیں خدا کا ذکر ہوگا, تاکہ زمانے کی سمجھ میں آ جائے کہ نو کے نیزہ پہ جو کل خدا کا ذکر کر رہا تھا آج خدا ہر جگہ اسی کا تذکرہ کر رہا ہے. ذکر کی کیفیت کیا ہے یہ بھی عجیب پہلو ہے. تھوڑا تھوڑا عظمت میں آگے بڑھتے چلے جائیں گے اور وقت تمام ہوتا چلا جائے گا. آپ حضرات متوجہ رہے تو منزل آسان ہو جائے گی. مجھے زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ بیدار رہیے, اس لیے کہ حضرت کا مہینہ ہے, حضرت کے فضائل ہیں. آپ حضرات کو جتنی معرفت میں آگے بڑھ جائیے دیکھ جائیے کہ امام حسین کی مجلس سے آپ کو کیا دے رہی ہیں. ذکر میں امام حسین کی مجلسوں سے بہتر کوئی جگہ ایسی تھی نہیں کہ جہاں متوجہ کیا جاتا. اس لیے کہ وہ کون سی جگہ ہے جہاں رہنے کے بعد آخرت کے مسائل حل ہوتے ہیں, جہاں یہ بتایا جاتا ہے کہ کون کہاں جانے والا ہے. مجلسوں کا اگر پابندیاں ہیں تو کیوں ہیں, مجلسوں کو مٹانے کی کوشش ہے تو کیوں ہے؟ اس لیے کہ دشمن بھی سمجھ گیا ہے کہ جب تک حسین کی مجلس ہوتی رہے گی کوئی بھٹکے گا نہیں. مگر یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اس ذکر کو تعظیم کرو اور اس ذکر کی حفاظت کرو. کیوں؟ اس لیے کہ جب دیکھ لیا مجلس نہیں مٹا سکتے تو پھر کچھ ایسے گروہ نکلے کہ تو ذکر میں گڑبڑی کر جاتے ہیں. تو سب آپ پیغام کہاں سے کہاں چلا جائے, مگر میں آپ کو ایک بات
کی طرف متوجہ کروں گا تاکہ بات آسان ہو جائے کہ امام حسین کی مجلس سے آپ کو ملا کیا ہے، فائدہ کیا ہے اور عظمت حضرت کیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ مجلس میں آئے تھے صرف امام حسین کی، مگر ذکر نماز کا ہو رہا تھا. اب مجھے نہیں پتا کہ آپ حضرات بیدار ہوں گے یا نہیں ہوں گے اور بات آپ تک پہنچے گی یا نہیں، مگر پہنچ جائے تو میرے آخری بھائیوں سے میں توجہ کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ذرا تھوڑا سا عبادت میں میرے ساتھ شریک ہو جائیے گا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ مجلس میں آئے تھے کہ امام حسین کا ذکر ملے گا، مگر یہاں تو نماز کا تذکرہ ہو رہا تھا، یہاں تو قرآن کی آیت پڑھی جا رہی تھی، یہاں تو ذکر رسول کا ہو رہا تھا. بھائی مجلس حسین کی تذکرہ نور کا، مجلس حسین کی ذکر آدم کا، مجلس حسین کی ذکر یحییٰ کا، مجلس حسین کی ذکر یوشع کا، مجلس حسین کی ذکر عیسیٰ کا، مجلس حسین کی ذکر موسیٰ کا، مجلس حسین کی ذکر روزے کا، مجلس حسین کی تذکرہ نماز کا، مجلس حسین کی اس کے احکام بتائے جا رہے تھے، مجلس امام حسین کی وضو کا طریقہ صحیح کرایا جا رہا تھا، مجلس امام حسین کی رسالت کے حق کے بارے میں بولا جا رہا تھا، مجلس حسین کی عظمت زہرا کو بتایا جا رہا تھا، مجلس امام حسین کی قرآن مجید کے حقائق کو کھولا جا رہا تھا، مجلس امام حسین کی ذکر توحید کیا جا رہا تھا، مجلس امام حسین کی قبر کے عذاب سے ڈرایا جا رہا تھا، مجلس امام حسین کی جنت و دوزخ کے فیصلے کیے جا رہے تھے، مجلس امام حسین کی کوثر کی بشارت دی جا رہی تھی. نہ جانے آپ کہاں بیٹھے ہیں. مجلس حسین کی کوثر کی بشارت دی جا رہی تھی، ذاکر حسین بڑھتا چلا جا رہا تھا. یہ سارے ذکر امام حسین کی مجلس میں تھے. کیوں؟ کیونکہ حسین کا ذکر تمام ذکروں پہ غالب کرنا تھا. اسی لیے نماز کا ذکر حسین کے ذکر میں، روزے کا ذکر حسین کے ذکر میں، حج کا ذکر حسین کے ذکر میں. باطل کو پریشانی ہی یہ ہے کہ حسین قتل ہونے کے بعد بھی کل بھی محافظ اسلام تھے. میں تو علماء کی جملے آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ رسالت معاف کا اس سے بڑا احسان نہیں ہے. ہم ایک دوسرے کی شناخت کر ہی نہیں سکتے. مگر عجیب بات ہے، اگر ایک جملہ میری زبان پر آ گیا تو میں کہتا چلا جاؤں، امام حسین کا اس سے بڑا شرف اور کیا ہے کہ امام حسین کی ایک مجلس نے دوسروں کو بھی عزت دی. امام حسین کی مجلس ہوتی ہے، اعلان یہ ہوتا ہے مومنین تشریف لائیں اور مجلس میں ثواب دارین حاصل کریں. یعنی یہ تنہا دربار حسینی ہے جہاں پتہ چلتا ہے کہ صرف مومن آتے ہیں. سمجھے ہیں؟ امام حسین کا ایمان سے تعلق. اب میں چونکہ لفظ آگے بڑھ رہا ہوں اور شاید کہ میری بات میرے بھائیوں تک پہنچائے، جوانوں تک پہنچائے، بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کیونکہ یہ تو لکھنؤ ہے، ادبی محبتی کا جو تعلق رکھنے والے لوگ ہیں. نہ جانے ایک چھوٹے طالب علم کی محنت آپ تک پہنچائے تو یقین دیکھیے گا کہ امام حسین علیہ السلام کی شان اس سے کہیں بالا تر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عظمت رسالت مآب کو سلام کرنا اسی مجلس میں ہم نے سیکھا ہے. ہم جانتے ہیں کہ رسول کی عظمت کیا ہے. سلام کیجیے عظمت رسول کو کہ انہوں نے بتا دیا، ورنہ کہاں ڈھونڈتے پھرتے کہ کافر کہاں، مومن کہاں، منافق کہاں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ فیصلے تو ہمارے بزرگوں نے طے کر دیے. جب کسی کی سمجھ میں نہ آیا کہ ہم کہاں سے تلاش کریں، ہر آدمی کہہ رہا ہے یہ بے ایمان، ہر آدمی کہہ رہا ہے وہ بے ایمان، مولانا اس کا ایمان خراب، اس کا ایمان خراب. بھائی ایمان چھوٹی چھوٹی باتوں سے خراب ہوتا نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ گنہگار ہونا اور ہے، مومن ہونا اور ہے. متوجہ ہیں؟ یہ تو رسالت میں آپ کا احسان تھا کہ دونوں طرف متوجہ کر دیا. حسین کو ہدایت کا چراغ کہا اور پھر جب دنیا نہ سمجھ سکی تو لوگوں نے چلا چلا کے کہنا شروع کر دیا. کربلا کے بعد یہ فیصلہ ہو گیا کہ لوگوں کو کہنا پڑا، بڑے بڑے معزز ہستیوں کو یہ کہنا پڑا کہ دین ہی حسین ہے. متوجہ ہے؟ مجھے نہیں پتا کہ بات آپ تک جا رہی ہے یا نہیں جا رہی ہے. امام نے تو یعنی رسالت امام نے تو یہ اشارہ کر دیا تھا ان حسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، یعنی ہدایت جہاں آ کر پڑھا لے رہی ہے، جو ہدایت کا چراغ ہے جس سے آنے کے بعد نجات کے راستے کھل جاتے ہیں، اسی کو حسین کہتے ہیں. مگر جب لوگوں کی سمجھ میں آیا کیسی ہدایت کیسی نجات، تو کہا مکمل دین حسین ہے، دین است حسین. یہ کہا گیا. کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ دین ہے ہی نہیں حسین کے علاوہ. تو سلام کیجیے امام حسین کی عظمت کو. اور پھر رسالت میں آپ نے کیا کہا؟ ایمان کو مجسم کر کے دکھا دیا کہ کون تلاش کرے گا بھائی ایمان کہاں کہاں ہے. بس ایک جملہ
खंदक में रसूल की जबान पे आया बरजनी मानो कुल्ले कुफरे। अली के लिए कहा गया कि आज कुल्ले ईमान कुल्ले कुफ्र के मुकाबले में जा रहा है, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है बेदीन कहाँ है और बेईमान कहाँ है। जो बाप से फिर जाए वो बेईमान है, जो बेटे से फिर जाए वो बेटे है। आप हजरात को ये मालूम है कि ये मिसरे किसने कहे? शाह अश्क हुसैन, बादशाह अश्क हुसैन, दी अश्क हुसैन, दीवाना अश्क हुसैन। एक हकीकत बता रहा हूँ मैं, यानी शरफ जो मजलिस से हमें तबरुक मिलता है, असमत मिलती, शरफ मिलती है। इस बात का शरफ है साहब, इस बात का शरफ है कि अगर कोई बच्चा आनकर दरबार हुसैनी में हल्की सी हाजिरी लगा जाए, 4 मिसरे पढ़ता है, तो अब तक वो नामालूम था, मुताबिक नहीं थे लोग, मगर 4 मिसरे पढ़ने के बाद जब मोमिनीन के दिलों तक वो मिसरे पहुंचे, हर एक ने पूछा किसका बच्चा है? मुझे बात बताइए कहाँ से पहचान मिली? इमाम हुसैन के दरबार से। अगर बड़े से बड़ा फंक्शन भी करते थे तो इतनी पहचान न बना पाते जो हुसैन ने 4 मिसरों के दिलवा दी। मैं एक बात कहने वाला हूँ ताकि मैं ये मिसरों को और इस अजमत को आपकी तरफ मुतवज्जह कर दूं। ख्वाजा ने कहा शाह अश्क हुसैन, बादशाह अश्क हुसैन, दी अश्क हुसैन, दीवाना अश्क हुसैन। ये बात आप सुनते रहते हैं। अब देखिए मेरे बुजुर्ग मुझसे बेहतर जानते हैं क्या कहा गया। ये 4 मिसरे जब कहती है तो इस पर बाकायदा डिबेट चली, क्या चलिए कि ये ख्वाजा के दिमाग में है ही नहीं, और पाकिस्तान में इसको बैन भी किया गया इन मिसरों को, क्योंकि उनके दिमाग में है ही नहीं। मगर सलाम करते हैं अपने उलमाए हक़ को। उन्होंने कहा कि एक बात सुनिए, ये दीवान में उनके हो या ना हो, या उन्होंने कहे हो या ना कहे हो, अगर उन्होंने कह दिए तो हुसैन की शान में कोई इजाफा नहीं कर दिया। ये मिसरे क्योंकि गुंजाले रसूल से है ना, तो गुंजाले रसूल से अगर उन्होंने कह दिए तो रसूल इस्लाम ने दिया नहीं, अगर कहने के बाद हुसैन की शान में कोई इजाफा नहीं हुआ, और अगर न कहते तो कोई बढ़ोतरी न होती। मगर अजीब बात है कि आज पूरी दुनिया में अगर जुमला आप तक पहुंच जाए तो मैं आपकी समातों को सलाम कर लूंगा और देख लूंगा कि हाँ यकीनन यही लखनऊ है कि जहाँ इशारों में बात भी समझाई जा सकती है कि अगर उन्होंने कहे थे तो इजाफा नहीं किया, नहीं कहते तो शान कोई घटी नहीं थी मेरे आका की। हुसैन कल भी हुसैन था, आज भी हुसैन है, क़यामत तक हुसैन रहेगा। मगर ये बात जरूर है कि पूरी दुनिया में अगर ख्वाजा पहचाने जाते हैं तो इन्हीं चाहे करने वाले हो, तुम तबर्रुक पढ़ने वाले हो, तुम जिक्र करने वाले हो, तुम नहा कहने वाले हो, तुम मरसिया पढ़ने वाले हो, तो सलाम किया करो इस अजमत को। इसलिए कि ख्वाजा ने जब 4 मिसरे वाले को गुम न होने दिया तो नहा पढ़ने वालों को गुम न होने दिया। इसी सरजमीन से जिक्र इमाम हुसैन आगे बढ़ा। ये अजमत का कम है और 4 मिसरे वालों को इतनी पहचान मिली, तो जिन्होंने पूरे पूरे मरसिये कहे हैं हज़रत की शान में, पूरे पूरे गंज कहे हैं मरसियों की शक्ल में, उनके अजमत को क्या कहा जा सकता है? उनके अजमत को कैसे आप जो है इनकार कर सकते हैं? मगर अजीब बात है कि जैसे मिसरे बड़ी एहतियात के साथ ख्वाजा ने कहे, ये उनका हुस्न सलूक था। और देखिए मैं लफ्ज़ आप तक पहुँचा रहा हूँ, चूँकि अज़मत इमाम हुसैन की मुझे बयान करनी मौजूद ये रखता है
یہ ذکر امام حسین کا غالب کیوں ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ اصل یہ بند کیے ہوئے تھے، کیوں کہا گیا تھا کہ اس کو بند کیا جائے، اور کچھ عرصے تک اس کو بند بھی رکھا گیا. یہ کہا گیا یہ ان کے دماغ میں نہیں ہے. کہیں اس لیے ہوئے تھے کہ صاحب وہ لفظ ایک بھی استعمال کیا انہوں نے شاعری کے لحاظ سے. ارے یہ تو دیکھتے کہ معرفت کے اعتبار سے اور شاعری کے لیے کس چیز کی ضرورت ہوتی، ان سے بڑا کوئی شاعری نہیں تھا. انہوں نے کہا شاہ بھی ایک بادشاہ بھی ایک، تو یہ تو آپ کی کم عقلی ہے کہ آپ شاہ اور بادشاہ کو ایک سمجھ رہے ہیں. مگر ہم نے جو علماء آپ سے پوچھا اس کی تشریح کروائی کہ ان مصروں کی تشریح جناب کیجیے، تو ہمارے اساتذہ نے تو ہمیں یہی بتایا کہ شاہ اسے کہتے ہیں کہ جو دنیا سے آخرت تک، جو زمین سے آسمان تک اپنی حکومت کا لوہا منوا لے اسے شاہ کہتے ہیں. ہمیں نہیں پتا کہ آپ تک بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی. بادشاہ اسے کہتے ہیں جس کی صرف زمین پر حکومت ہو، شاہ اسے کہتے ہیں کہ جس کی زمین اور آسمان پر حکومت ہو. تو اب سلام کیجیے خواجہ کی ذہانت کو کہ انہوں نے لفظ پہلے شاہ رکھا پھر بادشاہ رکھا. بادشاہ حسین، بادشاہ است حسین، شاہ است حسین، تو زمانہ کہتا کہ حسین پہلے چھوٹے تھے ترقی کر کے بڑے ہو گئے. حسین نے پہلے ہی لفظ میں شاہ نے خواجہ معین الدین چشتی نے پہلے ہی لفظ رکھا شاہ است حسین، تاکہ کوئی بھی غلط فہمی میں نہ پڑ جائے. حسین پیدا ہی بڑا ہوا تھا. یہ پیدا ہی بڑے ہوئے تھے، اور بڑے ہونے کی دلیل یہ ہے کہ جس کی بشارت آنے کی کائنات کا رسول دے دے اس سے بڑا کوئی ہو ہی نہیں سکتا. کہ جس کی ولادت کا انتظار ہر نبی نے کیا ہو اور جس کی شہادت کا ذکر ہر نبی نے کیا ہو، اس سے بڑا کائنات میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا. شاید اب بھی آپ بیدار نہیں ہوئے اس لیے کہ حسین کی زندگی کے دو عظیم واقعات موجود ہیں جو حسین کی شہنشاہی کو ثابت کرتے ہیں. جب پیدا ہوئے تو آسمان والا آیا تھا کچھ لے کر گیا، جب دنیا سے جا رہے تھے تو خود آیا تھا مقدر لے کر گیا. دیکھیے میں عظمت کو آگے بڑھا رہا ہوں، سننا آپ کی ذمہ داری ہے. جہاں تک آپ ساتھ دیں گے بات آگے بڑھتی چلی جائے گی. امام حسین علیہ السلام کی عظمت بہت اعلیٰ ہے. اب یہ جملے چونکہ علامہ ابن حسن نے لکھا، کہتے ہیں کہ امام حسین کی زندگی وہ زندگی ہے. ہمارے ائمہ کی زندگی ایسی ہے کہ جس پر کوئی اعتراض کی انگلی نہیں اٹھا سکتا. مگر امام حسین علیہ السلام نے میدان میں اس تمام کردار کو ایک ساتھ جمع کر دیا، لے کر آئے اور بتا دیا کہ کسے امام حسین کہا جاتا ہے. ہمیں پیغامی طور پر بھی بحث ہو رہی ہے تو میں آگے بڑھا رہا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا چاہتی ہے امام حسین تک پہنچ جائے، مگر ہر یہ خوش نصیب نہیں ہے کہ وہ حسین تک آ جائے. تو آپ نے سن لیا ہے، اس لیے کہ دین کہا ہے خواجہ میں حسین، کیا کہا؟ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی پنا است حسین. یہ اس سلسلے کی بات آگے ہے، پھر بندو کو آگے بڑھا رہا ہوں. پہلی لعنت لفظ استعمال وہ کیا جو سب سے بڑا تھا، جبکہ لفظ اگر دیکھا جائے تو شان نہیں ہے، اس لیے کہ کسی زبان میں وہ طاقت دی گئی ہے جو میرے آقا کے فرائض بیان کر سکے. توجہ ہے، وہ ذہن و عقل سے بالاتر ہوا کرتے ہیں. مگر اتنا ضرور کیا، پہلی بات تو یہ کہ لفظ شاہ کا رکھا. دوسری بات یہ کہ جس مصرے میں خواجہ نے حسین کا تذکرہ کیا یزید کا تذکرہ نہیں کیا، اور جس مصرے میں یزید کا ذکر کیا ہے امام حسین کا ذکر نہیں ہے. سردار نداد دست در دست یزید حقا کے بنائے لائے گا حسین. کیوں؟ اس لیے کہ معرفت کے دروازے جب کھل جاتے ہیں تو انسان کی عقل بلند ہو جاتی ہے.
جب ان کا عشق بڑھتا ہے تو آپ بلند ہو جاتی ہے. کیوں کیا؟ ہر اعتراض کو مٹایا. ان 4 مصروں میں پوری طرح سے ادب کو سمیٹ کر رکھ دیا اور بتا دیا کہ مدحت امام حسین کی جاتی ہے تو ایسے کی جاتی ہے. کیوں کیا؟ کہ جس مصرے میں حسین ہے اس میں یزید نہیں، جس میں یزید ہے اس میں حسین نہیں. ہمیں اس سے بڑی اس کی بزدلی اور کیا ہوگی؟ کربلا میں حسین ہے مگر یزید نہیں. حسین ہے مگر یزید نہیں. مگر سوچو کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا، کیوں لکھا؟ کہ اس لیے کہ زمانے کو بتانا چاہتے تھے خباثتوں اور نجاستوں کا پیکر ہے یزید، طہارتوں کا پیکر ہے حسین، اور یہ قانون الہی ہے کہ طہارت اور نجاست ایک ساتھ جڑے ہیں. نجیس ہے وہ نجیس رہے گا. تو تاریخ کی بات یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے ایک ایک قدم پر اپنے عظمت اور فضائل کو آگاہ کیا. تو کہہ رہے ہیں حضرت کہ مجھے پہچانو، یہ جملہ تو رسول کہتے چلے آئے ہیں، اسے پہچان لو یہ حسین ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات میں جسے پہچاننے کا حق وہ حسین ہے. بہت عظیم لفظ کا میرا جواب بھی رد کیا. امام حسین کے ہی لیے یہ حق ہے کہ انہیں پہچانا جائے. اور مجلسوں کا اصل مقصد بھی یہی ہے کہ ہم ایسی نہجیں نکالیں کہ لوگ امام حسین سے واقف ہو جائیں، امام حسین کا پیغام لوگوں تک پہنچ جائے. یہ عجیب بات ہے کہ امام حسین کی عظمت کو سلام کیجیے کہ حضرت نے ایک ایک اعتراض کو مٹایا. کوئی بھی ایسا گوشہ نہیں چھوڑا ہے کہ جس میں انسان یہ کہہ دے کہ یہاں کمی رہے. بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں آپ کے سامنے، بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں. جمع نہیں ہو سکتے دونوں. کیوں نہیں ہو سکتے؟ اس لیے کہ جو یزیدی ہے وہ یزیدی ہے، جو حسینی ہے وہ حسینی ہے. یہ عجیب بات ہے کہ دونوں کا قیامت تک ایک دوسرے کے سامنے رہے. بہت سارے لوگ ہیں جو حمایت میں پیدا ہوتے رہتے ہیں، مگر چونکہ معیار حسینیت اتنی بلند ہے کہ جو بھی عجیب کا حمایتی بن کے آئے گا قیامت تک لعنت کا کام کر جائے گا. توجہ ہے؟ قیامت تک کی لعنت اس کے حصے میں چلی آئے گی. جمع نہیں ہو سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ فیصلہ خود حسین نے نہیں کیا تھا، بلکہ کربلا میں یہ فیصلہ تو علمدار کربلا سے کرا دیا تھا. اور مجھے نہیں پتا کہ میں آخری فرد تک اور اپنے نوجوان بھائیوں تک پہنچ سکوں گا یا نہیں پہنچوں گا، لیکن اگر جملہ آپ تک پہنچ جائے تو وہ جناب عباس کی اس عظمت کو سلام کیجیے گا. یہ فیصلہ جناب عباس نے کیا تھا کربلا کے میدان میں. امام حسین کے سامنے موجود ہیں اس لیے کہ 2 محرم کو ایک لکیر کھینچی تھی لبے فرات. یہ تنہا شجاعت عباس کی دلیل نہیں تھی، یہ شجاعت عباس تھی کہ جو زمین پر کھینچی گئی تھی لکیر، بلکہ قیامت تک کا ایک امتیاز تھا. بتایا تھا کہ امام حسین کی عظمت کہاں تک ہے، امام حسین کی رفعت بلندی کہاں تک ہے، فضیلت کہاں تک ہے. آج عباس لکیر اس لیے کھینچ رہا ہے کہ قیامت تک لوگوں کے سامنے فیصلہ ہو جائے کہ کبھی بھی یزیدی حسینی نہیں ہوگا، حسینی یزیدی نہیں ہوگا. میں لکیر کھینچ کے فیصلہ کر رہا ہوں. دنیا تاریخ کی نگاہوں سے دیکھ لے، یزیدی وہاں کھڑا ہے، حسینی ہے. میرے آقا کی فتح کا اعلان بھی یہی ہے. متوجہ ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اگر بات پہنچ جائے تو تھوڑا سا بیدار ہو جائیے گا. لکیر کھینچی ہے 2 محرم کو، نتیجہ آیا ہے 9 محرم کو. متوجہ ہے؟ یہ تنہا شجاعت کا اظہار نہیں ہے بلکہ فتح حسینی کا اعلان عباس نے کیا ہے. عباس کے لکیر کھینچنے کے بعد اگر کوئی حسین کی طرف سے ادھر چلا جائے تو ہم ہارے، اور اگر وہاں سے ادھر آ جائے محمد والے اگر آپ بیدار ہیں تو تھوڑا بڑھایا جائے، ورنہ رب کے مسائل دیا جائے. اگر بیدار ہیں تو بلند کریں. بات پڑھی ہے رحمت کا مان کر رہا ہوں. کیونکہ گرمی کا احساس مجھے
انداز میں ہر اعتراض کو مٹایا ہے امام حسین نے. کیوں دین کہا گیا امام حسین کو؟ اس لیے کہ جہاں بڑی بڑی ذہانتیں موجود تھی اس بات پر کہ عظمت اور فضائل کو چھپا دیا جائے، وہاں سے کربلا کے پس منظر کو مٹایا نہ جاتا، مگر حسین نے ہر اعتراض کو مٹا دیا. یہی عظمت امام حسین ہے. اس لیے کہ اگر آج آپ جو یہ کہتے ہیں کہ حسین نے دین کو بچایا اور سینہ ٹھوک کر آپ کہتے ہیں جلوس نکالتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، تازیہ لے کر آگے جاتے ہیں، علم امام حسین کا اٹھاتے ہیں، عباس کا علم آگے رہتا اور کہتے ہیں حسین نے دین کو بچایا، یہ کس نے ہمت جرأت آپ کو دی؟ اس لیے کہ حسین نے کربلا میں ہر اعتراض کو مٹا دیا. اگر آپ یہ کہتے کہ حسین نے دین کو بچایا تو کل کا موقع لکھ دیتا کہ حسین نے دین کو بچایا تو کیا کمال کر دیا، باختر کا سہارا لیا، ان کو بچا لیا. سہارے سے تو سارے کام ہو سکتے ہیں، مگر سلام کیجیے حسین کی عظمت کو کہ حسین نے یہ اعتراض جو مٹا دیا اور چراغ کھل کر کے کہا کہ مجھے تمہاری ضرورت نہیں. چراغ کھل کے کر کے کہا جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، تاکہ آج کربلا کے بن میں فاطمہ کے نال کی عظمت واضح ہو جائے کہ کلمے اور دین کو حسین کی ضرورت ہے، حسین کو کسی کی ضرورت ہے. جہاں جہاں بھی عظمت امام حسین آشکار رہے گی وہاں وہاں سلام ہوتا رہے گا جناب عباس کو. کیوں؟ اس لیے کہ جناب عباس ہی دلیل فتح امام حسین. کیوں ہیں؟ تم تذکرہ کرتے ہیں آپ وفا کا، تم تذکرہ کرتے ہیں آپ بھائی کا، تم تذکرہ کرتے ہیں. عجیب بات ہے، یہ تو سب نے سنا کہ حسین نے چراغ بند کیا. اب دیکھیے جملہ میرا نہیں ہے، علامہ رجب البوسی کہتے ہیں کہ یہ تو سب کو پتا ہے کہ حسین نے چراغ بند کیا، مگر یہ کس کو پتا ہے کہ چراغ روشن کس نے کیا. بھائی آخری جملہ ہے مجلس کا، ایسا نہیں ہے کہ میں آخری کر کے تھوڑا وقت بڑھا رہا ہوں، کچھ ہے دامن میں اسی لیے آپ کو متوجہ کر رہا ہوں شاید کہ آپ تک یہ عظمت پہنچ جائے. کس نے کہا چراغ گل تو حسین نے کیا، جلایا کس نے؟ جلایا عباس نے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو خدا کے گھر کا چراغ جلایا اسے حسین کہتے ہیں، جو حسین کے خیمے کا چراغ اسے عباس کہا جاتا ہے. اور آخری عظمت کو سلام ہے جو حسین کے خیمے کا چراغ روشن کر دے. متوجہ ہیں؟ اسے عباس کہا جاتا ہے. اور آخری عظمت کو سلام ہے. اندھیرا تھا، تاریخ نے لکھا کہ چہرے کو چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا، آنکھوں کو آنکھیں نظر نہیں، ہاتھوں کو ہاتھیں نہیں، ہتھیار کو ہتھیار نظر نہیں، تلوار کو تلوار نہیں، نیزے کو نیزہ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ چراغ گل ہوا تو اندھیرا بن میں موجود تھا، خیمے میں مکمل اندھیرا تھا، چہرہ چہرے کو نہیں دیکھ پا رہا تھا. اس کے باوجود خاموشی تھی، سب بیٹھے ہوئے تھے سمٹے ہوئے. مگر پھر ایک آواز بلند ہوئی کچھ دیر کے بعد، عباس چراغ جلاؤ خیمے کا. اور عباس نے چراغ جلایا. یہ میرے جملے نہیں، علامہ رجب علی کہتے ہیں. کیوں کہا؟ اس لیے کہ حسین کو اتنا بھروسہ تھا کہ دنیا مجھے چھوڑ کے چلی جائے گی، عباس چھوڑ کے نہیں جائے گا. اللہ اکبر. اگر اس بات کو کہا جائے گا جناب عباس کی عظمت کے لیے یہی کافی ہے کہ جناب امام حسین نے بتا دیا کہ عباس مانگنے سے ملا ہے، میرے بابا نے مانگا ہے. آؤ یوسف آج کربلا میں عباس کو دیکھ لو. اس لیے کہ جو بھائیوں کو، جو بھائی کنویں میں اپنے بھائی کو ڈال دیں وہ اور ہیں، مگر جو ظلم و تشدد سے اپنے بھائی کو نکال لے وہ اور ہے. بس آپ کی آنکھیں نم ہو گئی، میں نے تمام کیا. جناب عباس کی عظمت زندگی میں، خیام امام حسینی میں اور، مگر آپ جانتے ہیں کہ اہل بیت میں جناب عباس کی شہادت کے بعد جس کو بھی تانا دیا گیا نام عباس لے کر دیا گیا. اب اگر آپ متوجہ ہیں تو میں ایک نظریہ پیش کرنا چاہتا ہوں،
ایک ہی لفظ ہے میرے پاس جو جناب عباس کو کیوں کہا جاتا ہے باب الحوائج؟ ایک لفظ پڑھوں گا اور رحمت تمام کر دوں گا۔ جناب عباس کو باب الحوائج کہا گیا۔ آپ حضرات کی آواز بلند خدا ان آوازوں کو سلامت رکھے، آپ پر رحمت نازل ہو۔ جناب عباس کو کیا کہا گیا؟ باب الحوائج۔ کیوں کہا گیا؟ کیوں کہا جاتا ہے باب الحوائج؟ جس کی اپنی کوئی تمنا پوری نہ ہوئی ہو وہ آج دوسروں کی تمنا پوری کر رہا ہے۔ اس سے مانگو وہ دے گا، اس سے مانگو وہ عطا کرے گا، اسے عباس کہا جاتا ہے۔ چند جملے پڑھوں گا اور رحمت تمام کر رہا ہوں۔ کتنی تمنا تھی جب مولا نے مانگ لیا کربلا کے لیے، کہہ دیا کہ کربلا کے لیے عباس تمہیں مانگا گیا۔ بچپن سے لے کر جوانی تک عباس نے ایک لفظ سنا، عباس تم کربلا کے لیے ہو، عباس تم کربلا کے لیے ہو۔ امام حسن کے جنازے میں تیر برسائے گئے، کیا کہا حضرت نے؟ غیظ و غضب آ گیا، جناب عباس کو کیا کہا؟ عباس کربلا نہیں ہے۔ اس سے پہلے دارالامارہ میں تلوار کھینچی تھی حضرت نے، امام حسین نے کیا کہا؟ تلوار کو نیام میں رکھ لو، عباس کربلا نہیں ہے۔ مگر جب کربلا آئی ہے نا اور امام حسین نے کہا عباس کربلا آ گئی، تو تاریخ نے لکھا کہ علی کا شیر رکابوں پہ کھڑا ہو گیا، اور کھڑا ہونے کے بعد کربلا کی زمین کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد ایک جملہ کہا، اچھا یہ وہ جگہ ہے جہاں عباس تلوار کے جوہر دکھائے گا۔ چند جملے ہیں میرے پاس، لکیر کھینچی ہے حضرت نے، کیوں؟ اس لیے کہ خیام لگ گئے تھے۔ دیکھیے عباس کو تنہا یہ وہ دلیر ہے کہ جس نے شہادت کے زخم کو بھی سہا اور تانوں کے زخم کو بھی سہا۔ جو زبان سے تانے مارے جاتے ہیں ان کا زخم آسان نہیں ہوتا۔ خیمے حضرت نے لگا دیے۔ اب میں چند جملے پڑھوں گا آپ کے سامنے۔ خیام حسینی در فرات پر لگائے گئے، خیمہ حسینی کو کربلا کی زمین پہ عباس نے سجا دیا۔ اس لشکر کا محافظ عباس ہے، اس خیموں کی غیرت عباس کے حوالے ہے۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ ایک بڑا لشکر آیا اور آنے کے بعد اس نے کہا عباس خیموں کو ہٹا لو، اس لیے کہ اس جگہ عمر سعد کے خیمے نصب ہوں گے، اس جگہ شمر کے خیمے لگائے جائیں گے۔ اتنا سننا تھا، شیر کو جلال آ گیا، زمین کربلا پہ لکیر کھینچ دی۔ وہ حسین جو اب تک کربلا کربلا کہہ کر روکتے ہوئے آئے تھے، بس ایک مرتبہ عباس کی جانب نہیں بڑھے، زینب کی طرف بڑھے۔ خیام زینب میں آ کے یہ کہتے ہیں بہن میرے شیر کو جلال آ گیا، زینب عباس کو روک لو۔ تاریخ کے جملے یہ ہیں کہ علی کی بیٹی نے حسین کے اترے ہوئے چہرے کو دیکھا اور ایک جملہ کہا، اے میرے ماں جائے، اے میرے بھائی، مجھے اتنا بتا دو کہ کیا عباس نے حکم ماننے سے انکار کر دیا ہے؟ کیا عباس تمہاری اطاعت نہیں کرتا؟ بھائی ایک مرتبہ حسین رو کے کہتے ہیں عباس تو کل بھی وفادار تھا، آج بھی وفادار ہے، قیامت تک میرے بھائی کو وفا سے یاد کیا جائے گا، یہ بات نہیں ہے۔ مگر کیا کروں، جس کا نام سے روکتا چلا آیا تھا آج کربلا بھی موجود ہے، لشکر بھی موجود ہے، تلواریں بھی کھنچ چکی ہیں، اب میں اپنے شیر کو کیسے روکوں؟ تاریخ کے جملے یہ ہیں، جناب فضہ سے جناب زینب نے کہا میرے شیر کو آواز دے۔ جناب فضہ نے کہا شہزادی آپ کو بلا رہی ہیں، شہزادے تشریف خیمے میں لائیے۔ تاریخ کے جملے یہ ہیں کہ ابھی کچھ دیر گزری تھی کہ جناب زینب نے کہا عباس نہیں آئے۔ فضہ کیا تم نے عباس تک یہ پیغام نہیں پہنچایا؟ تاریخ یہ کہتی ہے کہ فضہ یہ کہہ رہی ہیں شہزادی میں نے عباس کو پیغام پہنچایا تھا، مگر نہ جانے زمین پر عباس کا کیا گر گیا ہے کہ بار بار زمین کو گھور کے دیکھ رہے ہیں۔ حسین نے رو کے کہا میرے شیر کا غرور ہے۔ تاریخ کے جملے یہ ہیں کہ جناب زینب نے اپنی بات پہنچائی، شیر خیمے میں تشریف لایا۔ جناب زینب نے کہا بھیا میں سن رہی ہوں نہر پہ ہنگامہ ہو رہا ہے۔ کہاں شہزادی ہنگامہ ہو رہا ہے، اس لیے کہ ہم حق پر ہیں، ہم پہلے آئے، خیمے ہم نے لگائے ہیں، کون ہے جو عباس کے ہوتے ہوئے خیموں کو ہٹا دے؟ جناب زینب نے نظریں اٹھا کے کہا کہ بھیا مولا کی مرضی یہ ہے کہ خیموں کو ہٹا لو۔ اس جملے کا سننا تھا کہ جناب عباس گئے اور خیموں کو ہٹانے لگے۔ وہ شخص، وہ بہادر، وہ شیر
جو فوج کو چیلنج کر چکا تھا، جب خیمے اکھاڑ رہا تھا تو فوجیں تانا دے رہی تھی عباس لکیر کھینچ کر اب خیمے اکھاڑ رہے ہو. عباس برداشت کر رہا تھا، مگر دل میں تمنا تھی کہ کسی ترکیب سے مولا اجازت دے دیں اور میں جنگ کرنے کے لیے اپنی تلوار کو باہر نکال لوں اور حیدر کے جوہر آیا ہو جائے. یہی تمنا تھی کہ بس جنگ کرنے کی اجازت مل جائے. یہاں جناب زینب نے کیا کہا، عباس ہم پہلے حملہ نہیں کرتے، لہذا خیموں کو اٹھا لو، کہیں کوئی ایسا نہ ہو کہ پانی پر جنگ ہو گئی تھی. تاریخ یہ کہتی ہے کہ عباس دیکھ رہے ہیں کوئی موقع مل جائے. دیکھیں ذہن میں رکھیے گا، گھروں تک روتے ہوئے جائیں گے اگر سنیں گے باب الحوائز کیوں کہا جاتا ہے حضرت کو. تاریخ یہ بتاتی ہے دن گزرتے چلے گئے، قیام حسینی پر پانی کی پابندی ہو گئی. ارے 9 محرم کو پانی بھی تمام ہو گیا. اسی شب میں ایک واقعہ نمودار ہوا کہ شب عاشور، 9 محرم کی رات شب عاشور، یزید کا لشکر 25,000 کی فوجیں حملہ کرنے کی غرض سے حسین کے خیموں پر بڑھی. عباس پہرا دے رہے تھے. ایک مرتبہ علی کا شیر فوجوں کو دیکھ کر مسکرانے لگا، شاید کہ اب ذوالفقار مل جائے، اس لیے کہ لشکر شب خون مارنے کے لیے بڑھ رہا تھا. یہ دیکھ کر خوشی کی انتہا نہ رہی عباس کی. جناب زینب کے خیمے میں تشریف لائے. شہزادی آپ نے کہا تھا کہ ہم پہل نہیں کرتے، پہل ہو گئی، لشکر حملہ کرنے کے لیے بڑھ رہا ہے، مجھے مولا سے اجازت دلا دیجیے. جناب زینب نے رضا سر پہ ڈالی، عباس کو لے کر حسین کے خیمے میں گئی. کیا دیکھا، حسین قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں. زینب برابر میں بیٹھ گئی، عباس سامنے کھڑے ہو گئے. بس ایک مرتبہ حسین نے تلاوت روک کر کہا، بہن کیسے آنا ہوا کما جائے، لشکر یزید حملہ کرنا چاہتا ہے، عباس کو لے کر آئی ہوں، میرے شیر کو اجازت دے دیجئے. اتنا کہنا تھا کہ حسین نے کبھی عباس کے چہرے کو دیکھا، پھر زمین کربلا کو دیکھا، پھر عباس کے چہرے کو دیکھا اور ایک مرتبہ نظریں اٹھا کے کہا، عباس ان فوجوں سے کہہ دو ہمیں ایک رات کی مہلت دے دیں. عباس ان فوجوں سے کہہ دو کہ ہمیں ایک رات کی مہلت دے دیں. یہ جملہ سننا تھا، عباس کے آنسو جاری ہوئے اور ایک مرتبہ عباس خیمے سے باہر گیا. میری طرف دیکھنا، منظر آپ کے حوالے ہے. آخری جملہ ہے، ادھر خیمہ حسینی سے عباس کا آخری قدم خیمے سے باہر گیا کہ حسین نے آیت پڑھی، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. زینب برابر میں بیٹھی ہوئی تھی، تڑپ گئی. بھیا یہ آیت جب پڑھی جاتی ہے، جب بھرے گھر سے جنازہ نکلتا ہے، وہ حسین نے کہا بہن تم نے نہیں دیکھا، عباس کی تمناؤں کا جنازہ جا رہا ہے. میرے شیر کو جنگ کی آرزو تھی، آج آرزو منقطع ہو گئی. پالنے والے جہاں جب شہد کرم جان کی ملک کی ناموس کی حفاظت فرما. جو اولاد جو صاحبان اولاد ان کو اولاد کو صالح قرار دے. جو حاضرین مجلس ان کے تمام تر مشکل کو آسان فرما. بانی مجلس توفیقات میں اضافہ فرمانا. میرے معبود ہم جو حاضر ہیں، ہم جو بیمار ہیں ان کو شفا کل شفا نہائی عنایت فرمانا. میرے معبود ان اشکوں کو ہمارے لیے ذریعہ نجات قرار دے دینا. امام زمانے کے ظہور میں تاجیل فرما. انہوں ان کو